دعا القمہ حتی فاق فضلهم فضل العالمین جمیعا. پروردگار تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد مصطفیٰ تیرے نبی کا، تجھے واسطہ دیتا ہوں علی مرتضیٰ امیر المومنین کا، تجھے واسطہ دیتا ہوں فاطمہ زہرا سیدہ نساء عالمین کا، تجھے واسطہ دیتا ہوں حسن اور حسین کا. ان 5 کا واسطہ کیوں دعا القمہ میں؟ کیونکہ پروردگار ان کے پاس تو نے اپنا وہ اسم اعظم رکھوایا ہے جو کسی کے پاس نہیں رکھوایا. کسی کا مطلب پتہ ہے؟ کبھی مت سمجھنا کسی مولانا آیت اللہ کی بات ہو رہی ہے. کبھی خدا کے لیے اس گمراہی میں مت چلے جانا. یاد رکھنا یہ امامہ تو کیا، مراجے کے امامے اگر امیر المومنین کی نالین صاف کرنے کے قابل ہو جائیں تو مراجے ہمارے اور آپ کے خوشی سے ان کے دل کی حرکت بند ہو جائے. سانپ کیوں سونگ گیا؟ تم لوگ اس حد تک جا چکے ہو دور کہ آئمہ کی فضیلت جب بیان کی جاتی تو سوچو تو کس کو نیچے لا رہے؟ کوئی آئمہ پنجتن کے آگے کون ٹک سکا؟ 12 اور 14 اور 5 کے آگے حیثیت کس کی ہے؟ شیخ جعفر کاشف الغطا مہدی بحر العلوم، شیخ جعفر کاشف الغطا شاگرد سید مہدی بحر العلوم استاد، 250 سال پہلے انتقال ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے یہ دونوں ہستیاں لوگوں نے دیکھا درس کے بعد مہدی بحر العلوم نکلے درس دے کر، سید مہدی بحر العلوم یہ لقب امیر المومنین کی جانب سے خواب میں آ کر دیا تھا. شیخ جعفر کاشف الغطا نے اپنے امامہ کی تحت الحنک کھولی، مہدی بحر العلوم سید مہدی بحر العلوم کی نالن اٹھائی اور اس سے صاف کی. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اگر تمہیں پتا ہوتا مہدی بحر العلوم کون ہے تو تم مجھ سے سوال نہیں کرتے. مہدی بحر العلوم کی حیثیت کیا ہے پنجتن کے سامنے؟ لہٰذا سمجھیں ہمارے بچے، جب مثال دی جاتی ہے تو اپنے علماء پر، مراجع پر، مجتہدین فقہا پر مت رکا کرو. یہاں جناب موسیٰ اور عیسیٰ کہاں؟ آپ مراجع کی بات کر رہے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ امام باقر علیہ السلام دعا القمہ میں فرما رہے ہیں حتی فاق فضلهم فضل العالمین جمیعاً. جب ائمہ کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سے ہوتا ہے. یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے رٹنے والے مولویوں سے نہیں ہوتا، یہ رٹ کر حافظوں سے نہیں ہوتا، یہ توضیح مسائل دیکھ کے مسئلہ بتانے والے مولویوں سے نہیں ہے. یاد رکھیں میرے بچے، میری عمر کے لوگ جانتے ہیں، بچوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ جب اہل بیت کی بات ہے نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد. جب کسی انحراف کو سمجھنا ہے دیکھ لینا، اگر امام کے نزدیک کوئی کسی کو بھی لائے منحرف ہے، چاہے سر پر امامہ ہو چہرے پر داڑھی ہو. توہین نہیں کر رہا میں علماء کی مراجع کی، اپنے ان کی وجہ سے ہم تک حدیثیں پہنچی. آپ ان کو ان کی حد سے مت بڑھائیے، ان سے جا کر پوچھیے یہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. شیخ انصاری سے کسی نے کہا آیت اللہ العظمی شیخ انصاری، یہ جو میں شیخ انصاری نام لے رہا ہوں نا، جتنے مراجع آپ کی زندگی میں گزرے ہیں آپ نے تقلید کی ہے، یا آپ کے والدین نے، یا آپ کے دادا نے، نانا نے، بزرگوں نے تقلید کی ہے، وہ تمام کے تمام مراجع شیخ انصاری کی قبا کی بائیں جیب میں آ جائیں گے. شیخ انصاری کو معمولی آدمی مت سمجھنا. چہل حدیث میں جا کر دیکھیے صاحب چہل حدیث نے کیا کہا، جامع علم و عمل و تقوی و فضیلت شیخ انصاری. یعنی واقعاً، لیکن شیخ انصاری امیر المومنین کے صحن میں دفن ہوئے. جب خورشید امامت ہو تو شیخ انصاری کی کیا دال گلے گی صاحب. کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ شیخ انصاری نجف میں دفن بھی ہیں کہ نہیں ہیں. شیخ انصاری سے کسی نے کہا کہ سرکار آپ جب آتے ہیں تو آپ زیارت کر کے چلے آتے ہیں مولا کے حرم کی، آپ اس وقت آیا کیجیے تاکہ جب زائرین کا ازدحام ہو. 1864 میں انتقال ہو گیا. کہا کہ آپ آیا کیجیے اور آپ چوکھٹ کو چومتے ہیں جناب امیر کی. زائرین ہوں تو اچھی بات ہے، ان کو تعلیم بھی ہوگی، آپ کو زیارت تو کرنی ہے، آپ کو چوکھٹ چومنی ہے تو آپ اس وقت زیارت کر لیا کیجیے آ کر. ان کو بتائیے تاکہ کہ چوکھٹ کو چوم کے یہ بھی جائیں. آپ چوم تو رہے نا، 2 گھنٹے بعد آ کے چوم دیجیے. کہا کہ دیکھو میں جو چومتا ہوں یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہ میں مولا علی کی چوکھٹ سمجھ کے نہیں چومتا، ہمارا چومنا ہی غلط ہے اس چوکھٹ کو. پوچھنے والا پریشان کیوں؟ کہا اس چوکھٹ کو حق ہے ابو الفضل عباس کو چومنے کا. کہا کہ میں جو چومتا ہوں اس چوکھٹ کو تو امیر المومنین کی نیت کر کے نہیں چومتا، میں چومتا ہوں کہ امیر المومنین کے زائرین کے قدم کے نشان یہاں پر ہیں اس کو چوم رہا ہوں. تو آپ کو سیکھنا امامت کو تو ان علماء سے سیکھیے.
آپ کو سمجھنا ہے کہ امامت کیا ہے، حقیقت امامت کیا، ان سے سیکھیے.